بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. یہ سورہ کہف کے آیت نمبر 9 تا 14 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ام حسبت، کیا آپ کا خیال ہے، ان اصحاب الکہف، بے شک غار والے والرقیم، اور وہ کہ جن کے نام لکھے ہوئے تھے، کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری عجیب تر نشانیوں میں سے تھے. اذ اول فتیہ، جس وقت ٹھکانہ بنایا چند نوجوانوں نے، الی الکہف، غار میں، فقال، سو انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک، عطا کر ہمیں اپنے طرف سے رحمت، وہیئ لنا، اور تیار کر ہمارے لیے، من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں بھلائی. فضربنا، بس تھپکی دی ہم نے،
علی آذانی، ان غار والوں کے کانوں پر، فی الکہف، غار میں، ان لوگوں کے کانوں پر غار میں، سنین عددا، گنتی کے اعتبار سے، مدت کے اعتبار سے کئی سال، ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو کھڑا کیا، لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کر، ای الحزبین، دونوں گروہوں میں سے، اور زیادہ احصا، یاد کرنے والا ہے، لما لبثوا امدا، جس مدت کے اعتبار سے جتنے دن وہ ٹھہرے، نہ کتنے دن ہو رہے ہیں، نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک، آپ پر، نبأہم، ان غار والوں کی خبر، بالحق، حق کے ساتھ، انہم فتیہ، بے شک یہ نوجوان، آمنوا بربہم، ایمان لائے اپنے رب پر، وزدناہم ہدی، اور ہم نے زیادہ کی ان لوگوں کے لیے ہدایت، وربطنا، اور ہم نے مضبوط کیا، علی قلوبہم، ان لوگوں کے دلوں کو، اذ قاموا، جس وقت یہ لوگ کھڑے ہوئے، فقال، تو انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں اور جو رب ہے زمین کا، لن ندعو من دونہ، ہم ہرگز الہا، اللہ کے ورے، اللہ کے سوا کسی اور کو، کسی اور الہ کو نہ پکاریں گے، لقد قلنا، البتہ تحقیق ہم نے کہا، اذن شططا، جس وقت یہ لوگ کھڑے ہوئے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اس مقام پر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے۔ ایک سوال یہ کہ روح کیا چیز ہے، عرض ہے، جسم ہے، کیا چیز ہے، اس بارے میں ہمیں بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا، روح میرے رب کا عمل ہے، جب وہ کسی بندے کو زندہ کرنا چاہے اپنا عمل اس جسم میں داخل فرما دیتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور اپنا وہ عمل اس جسم سے نکال لیتے ہیں تو وہ مر جاتا ہے۔ تو روح کی حقیقت اس سے زیادہ اللہ ہی جانتا ہے۔ دوسرا سوال ان لوگوں نے یہ کیا کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیں کہ ذوالقرنین کون تھے اور اس کے حالات کیا تھے۔ تو اس بارے میں اس مقام پر میں نے یہ بات کہی کہ سورہ کہف کے اندر اس کا مفصل بیان آ رہا ہے، اس کی تفصیلات ذوالقرنین کی۔ تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اصحاب کہف کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ اصحاب کہف کون لوگ تھے۔ تو وہاں پر اس کا بھی جواب یہ دیا گیا کہ سورۃ الکہف کے اندر اللہ پاک نے اس کا بھی تفصیل سے بیان فرمایا، تو اس کی تفصیل اسی مقام پر ہے۔ تو آج جو میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی یہ آیات کریمہ تلاوت کی ہے اور جو ترجمہ کیا ہے، ان آیات کریمہ میں میرے
رب نے اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا، بیان فرمایا۔ تفصیل اس کی کیا ہے وہ انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔